السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج جو میرا ٹاپک ہے، جس ٹاپک پہ آج میں بات کروں گی، وہ ہے بینگ ٹرسٹ وردی اینڈ ریلائیبل۔ اگر میں آپ سے پوچھوں کہ کبھی کسی نے آپ کے ساتھ جھوٹ بولا ہے، اور اگر بولا ہے اور جب آپ کو پتہ چلا کہ اس نے آپ کے ساتھ جھوٹ بولا ہے، تو آپ کو کیسے فیل آئی ہوگی؟ انفیکٹ آپ کو سیڈ فیلنگ ہی آئی ہوگی، رائٹ؟ تو کیونکہ جھوٹ بولنا جو ہے ایک بہت بیڈ ہیبٹ ہے، اور پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا ہے کہ یہ ون آف دی سائن آف ہپوکریٹ ہے۔ پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی کہا ہے کہ جو 3 کوالٹیز ہیں ہپوکریٹ کی، وہ یہ ہیں: when he talks he always lies, when he makes a promise he never carries it out, and when he is trusted with something he always breaks that trust۔ یہ بخاری اور مسلم کی حدیث ہے۔ اور یہ جتنی بھی کوالٹیز ہیں ہپوکریٹ کی، اس کی جو اپوزٹ ہوتی ہیں وہ مسلمز کی کوالٹیز ہوتی ہیں۔ اور ایک ریئل مسلم کبھی جھوٹ نہیں بولتا، وہ ہمیشہ پرومس کیپ رکھتا ہے، ہمیشہ قائم رکھتا ہے، اور اس پہ جو کوئی ٹرسٹ ہوتا ہے تو اس ٹرسٹ کو بھی وہ رکھتا ہے، اس کو کبھی توڑتا نہیں ہے ٹرسٹ کو کسی کے، اور یہی ایک ٹرو مسلم ہوتا ہے۔ اور اسی طرح پیپل بھی جو جھوٹ نہیں بولتا اور ہمیشہ پرومس کو قائم رکھتا ہے اور کسی کے ٹرسٹ کو بھی نہیں توڑتا، تو پیپل جو بہت لوگ ہیں وہ انہیں اسی بندے کو رسپیکٹ دیتے ہیں اور اس کو اچھا سمجھتے ہیں۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کو بچپن میں کون سا ٹائٹل دیا گیا تھا؟ ان کو الصادق اور الامین کہا جاتا تھا۔ اس کا مطلب ہے کہ دا ٹروتھفل اینڈ دا ٹرسٹ وردی۔ اس کا مطلب ہے کہ پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی ملنے سے پہلے بھی پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم جھوٹ نہیں بولتے تھے، پرومس کو توڑتے نہیں تھے، اور دوسروں کے ٹرسٹ کو بھی قائم رکھتے تھے۔ اور ٹروتھفل ہونا اور ٹرسٹ وردی ہونا، اس کا صرف یہ مطلب نہیں ہے کہ جھوٹ نہ بولنا، اس کا یہ بھی مطلب ہے کہ فیئر ہونا اور جسٹس کرنا۔ اور ایز اے مسلم ہماری یہ ڈیوٹی ہوتی ہے کہ ہم جو ہمارے ساتھ باقی جو پیپل ہیں ہماری سراؤنڈنگز میں، جتنے بھی لوگ ہیں، ان کے ساتھ ہم اچھا بیہیویئر رکھیں، ان کے ساتھ روڈ نہ ہوں، کیونکہ وہ پرسن بھی از آلسو کریٹڈ بائی اللہ سبحانہ و تعالیٰ۔ اور ہمیں ہر بندے کی، جو بے شک وہ مسلمان ہے یا نہیں ہے، وہ آپ کا سرونٹ ہے، وہ آپ کا میڈ ہے، وہ آپ کا ورکر ہے، ہمیں اس کی رسپیکٹ کرنی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے انہیں پیدا کیا ہے۔ ہمیں جیسے پتہ ہے کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیسٹ فرینڈ تھے، بہت اچھی ان کی فرینڈشپ تھی پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ۔ تو جب پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وحی آئی اور اللہ تعالیٰ نے ان کو سلیکٹ کر لیا تھا کہ کہ اللہ تعالیٰ اونلی ون گاڈ، جب وحی میں آیا، اور ساتھ میں کہ اور پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے میسنجر ہیں، رسول ہیں، تو پھر جب لوگوں کو بات پتہ چلی تو لوگوں نے حضرت ابو بکر سے کہا کہ آپ کو پتہ ہے کہ آپ کے دوست کیا کہہ رہا ہے؟ تو انہوں نے کہا کیا کہہ رہے ہیں؟ تو پھر انہوں نے بتایا کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کے گاڈ صرف ایک ہیں، اللہ تعالیٰ، اور وہ ان کے رسول ہیں، میسنجر ہیں۔ تو آگے سے حضرت ابو بکر پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے اور ان سے پوچھا کہ یہ آپ نے سچ میں کہا ہے؟ تو انہوں نے کوئی ڈیٹیلز نہیں لیں، پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم بتانا چاہ رہے تھے کہ غار حرا میں کیا ہوا تھا، لیکن انہوں نے کچھ بھی نہیں کہا، بس انہوں نے کہا اب اس کا مجھے آنسر دیں۔ تو پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے رپلائی کیا کہ ہاں جی، اللہ تعالیٰ نے مجھے چوز کیا اس مشن کے لیے۔ تو آگے سے حضرت ابوبکر نے کچھ پوچھے بغیر کہہ دیا کہ اف یو سیڈ سو آئی بلیو ان یو۔ اور پھر اسی طرح حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ پہلے ایک ایڈلٹ مین تھے جو اسلام میں انٹر ہوئے تھے۔ اس لیے ہمیں بھی اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ٹروتھفل بنائے اور آنیسٹ رکھے، اور ہم بھی ایک شائنی ایگزامپل بن سکیں ایز اے ٹرو مسلم۔ آمین۔ جزاکم اللہ خیراً کثیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔